پرشورام، کراچی سندھ۔ پرشورام نے کہا ہے کہ میں سناتن دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، وید پڑھتا ہوں، اور قرآن میں بھی ہے کہ زبر الاولین میں قرآن کی تفسیر ہے۔ کال کے اوتار کی 80% نشانیاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ہو گئیں، اور وہ ہند کے بت پرستوں کے بجائے عرب کے بت پرستوں میں مبعوث ہوئے، جہاں بت پرستی کا مطلب ہی بدل دیا گیا تھا۔ مگر اب دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کے ساتھ آنا ہے، لہٰذا میرا ماننا اور تحقیق تھی کہ اس بار وہ ہند سے کال کی جی بن کر ہی سنبھالا شہر میں سوماتی جی کی کوکھ سے جنم لیں گے، اور ان کی مدد کے لیے 4 چیرنجیو نے ان کی مدد کرنے آنا ہے، جن میں سے ایک گرو دھرونیاچاریہ کے پتر اشواتھاما ہیں، جو کالکی جی کی سرکشا کریں گے۔ مگر یہ سب نشانیاں گوہر شاہی جی میں کوئی بھی پوری نہیں ہوتی۔ وید ہمارا ایمان ہے، خدا خود ہی نشانیاں بتا کے کیسے غلط کر سکتا ہے بھلا؟ اس طرح یہودیوں کی 80% نشانیاں یسوع میں نہیں تھیں، تو ایشور نے ان کی سیکنڈ کمنگ کا وعدہ کیا۔ اب کالکی جی کی سیکنڈ کمنگ پر شروع سے بتائی جانے والی ساری نشانیاں کیسے نظر انداز کی جا سکتی ہیں؟ آپ یہ بات سمجھا دیں۔ پرشورام بیٹے، ابھی آپ نے کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 80% نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، تو یہ جو سرکار گوہر شاہی جو پراپت ہوئے ہیں اس دنیا میں، ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی عرضی ارواح ہیں، جن کی وجہ سے وہ 80% نشانیاں سرکار گوہر شاہی میں موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو مانو کہ سرکار گوہر شاہی کا جو آنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو دوسرا دور ہوگا وہ آپ کے پہلے دور سے اچھا ہوگا۔ اب اگر اس کو آپ کی بھاشا میں بولیں تو یہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوسرا جنم آپ کے پہلے جنم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ بات جو ہے کئی جنم والی بات، یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن سرکار گوہر شاہی نے یہ ہم کو سکھائی ہے تعلیم۔ سرکار گوہر شاہی نے ہم کو کہا ہے کہ بھئی جب ہندو کہتے ہیں کہ بھئی کئی جنم ہوتے ہیں انسان کے، تو ان کو غلط مت کہو، ان کو غلط مت کہو۔ پھر انہوں نے بات سمجھائی کہ ہندو بھی آدھی بات جانتے ہیں، مسلم بھی آدھی بات جانتے ہیں، پوری بات دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے کہ سرکار نے ہم کو سمجھایا کہ یہ جو آتما ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو آتما وہ ہوتی ہے جو اوپر سے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں سماوی روح۔ سما کا مطلب ہوتا ہے آکاش، اور ایک روح یہیں زمین پہ ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب اوپر والی روح اور نیچے والی روح، اوپر والی آتما اور نیچے والی آتما، ان میں پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو اوپر والی آتما ہے ان کا کام یہ ہے کہ ان کو انلائٹن کر کے آپ رب سے، بھگوان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بھگوان سے آپ کا یعنی سنجوگ ہو سکتا ہے۔
اور یہ جو زمین کی آتما ہوتی ہیں ان کا کام شریر کو بنانا ہے. ایک تو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح جمادی. جب نطفہ پیٹ میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، when a woman becomes pregnant, so the human cell that makes her pregnant is just a drop, and it consists of two types of chromosomes, Y chromosomes and X chromosomes. Soon after the start of pregnancy, God sends down in that stomach one Atma that turns that thing into a piece of flesh. اس کے بعد جو ہے اس کی گروتھ کے لیے ایک اور آتما بھیجتا ہے. یہ جو پہلی آتما تھی نا، یہ پتھروں میں بھی ہوتی ہے، پہاڑوں میں، پتھروں میں، ہڈیوں میں. پھر دوسری آتما گروتھ والی وہ ہوتی ہے درختوں میں، پودوں میں، اسی لیے تو وہ ان کی گروتھ ہوتی ہے. اب پتھر جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے، اس میں گروتھ نہیں ہے کیونکہ اس میں جمود ہے بس. لیکن پودوں میں، درختوں میں، ان کے اندر گروتھ والی آتما بھی ہوتی ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نباتی روح. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں باٹنیکل سول. اب پتہ نہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں، باٹنیکل سول کہہ دیتے ہیں. اب تم ہندی میں خود ہی دیکھنا کیا ہے اس کا مطلب. اس کے بعد جو ہے اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے اور یہ گول ایک فٹ بال بن جاتا ہے بچہ. کیا بن جاتا ہے؟ ایک فٹ بال بن جاتا ہے جیسے یہ ہے. اب وہ 6 مہینے ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر بھگوان ایک اور آتما ڈالتا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں حیوانی روح، حیوانی آتما. حیوان کا مطلب لوگوں نے لے لیا ہے جانور، لیکن حیوان نکلا ہے حیات سے، زندگی سے، لائف سے. اچھا، اب یہ حیوانی جو آتما ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیپ دینا. کیا کرنا؟ ہاں. جب وہ روح آتی ہے تو اب یہ ایک بال کی طرح بچہ ہے، تو پھر یہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے درخت کی طرح، اور یہ جو بال ہے یہ سر بن جاتا ہے. سر کے اندر سے اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے سر بنتا ہے، پھر کے اندر سے نکلتا جاتا ہے، یوں یوں نکل کے باہر آتا ہے. جب وہ باہر آنے لگتا ہے تو اس وقت جو ہے ماں کی حالت خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر آ رہا ہے نا اس بال سے. تو اب یہ 8 مہینے تک جو ہے یہ بچہ تقریباً اس کی شیپ پوری ہو جاتی ہے. 8 مہینے کے بعد 1 مہینہ جو ہے وہ گریس پیریڈ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے. لیکن اگر 8 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. کسی کے 8 مہینے میں ہو جاتا ہے، کسی کے 8.5، کسی کے 9، کسی کے 9.5 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. تو اب بچہ ہو گیا، ابھی اس کے اندر کوئی اوپر والی آتما نہیں ہے. جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا، جیسے ہی باہر نکلے گا، جیسے وہ مڈ وائف جو ہے نا وہ باہر نکال کے پکڑاتی ہے، یوں پکڑتی ہے، صاف آف کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے فرشتے پھر اوپر والی روح لا کے اس میں ڈالتے ہیں، تو پھر وہ روتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اوپر والی روح کا اس کے جیون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اوپر والی جو روحیں ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ جب آپ کے شریر میں آئیں گی تو وہ آپ کا جو تعلق ہے وہ بھگوان سے، اللہ سے جوڑنے کے لیے ہیں.
اب آپ کوئی گرو ڈھونڈو، صوفی ماسٹر ڈھونڈو، کوئی مرشد ڈھونڈو جو آپ کے اندر اس آتما کو جاگرت کرے، بیدار کرے، جگائے، اور وہ جگائے گا، پھر وہ آپ کی جو آتما بیدار ہوگی، پھر وہ آپ کے شریر سے نکل کے پھر ادھر ادھر گھومے گی، بھگوان کے پاس جائے گی، اللہ کے پاس جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اب وہ جو آسمان سے روح آتی ہے وہ ایک ہی شریر میں آتی ہے، دوبارہ نہیں آتی وہ، لیکن یہ جو شریر کو بنانے والی آتما ہے یہ بار بار ان کا جنم ہوتا ہے۔ وہ جو اوپر والی آتما ہے ان کا جنم ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ جو شریر والی آتما ہے ان کا جنم بار بار ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے جو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کل کے اوتار کی 80% نشانیاں پوری ہو گئیں، اب ہماری مسلمانوں کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دور میں آئیں گے۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ بھئی آپ کا جو دوسرا دور ہے پہلے دور سے اچھا ہو۔ اچھا، تو اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا کانسیپٹ ہے جیسے آپ کے یہاں کال کے اوتار کا کانسیپٹ ہے۔ آپ جن کو کال کے اوتار بولتے ہیں ہم ان کو امام مہدی بولتے ہیں۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو جسم کی جو آتما ہیں انہی سے امام مہدی کال کی اوتار کا شریر بنایا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے، آپ نے ان کی نشانیاں پڑھیں، کتابوں میں دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلا کہ 80% ان میں موجود ہیں۔ اب وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ رہے ہیں شریر بنانے کے لیے کال کے اوتار کا۔ جب اس شریر میں وہ آ جائیں گے تو پھر 100% نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کتابوں میں جو مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وید ہو یا قرآن ہو یا بائبل ہو، یہ سب بھگوان کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ویدوں میں غلطی نہیں ہو سکتی، قرآن میں، بائبل میں غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی ان کے اندر اڈلٹریشن کر دے، چینج کر دے، تو ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ بھئی یہ اصل ہے۔ تو آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، دیکھو بھئی یہ جو وید ہیں یہ سب سے زیادہ پرانے یعنی تعلیم ہے۔ بائبل کو 2000 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یہودیوں کی کتاب ہے، یہودیوں کی کتاب کو 3500 سال ہو گئے۔ سب سے پرانی جو شکشا ہے دھرم کی وہ وید ہیں، اور سب سے لیٹسٹ جو کتاب ہے اللہ کی وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو وید میں نہیں ہوئی ہوگی۔ کچھ چیزیں وید میں بھی آگے پیچھے لوگوں نے کر دی ہیں، جس طرح قرآن کے مفہوم میں تبدیلی کر دی گئی، جس طرح بائبل کے جو ہے وہ 4000 ورژن بنا دیے ہیں بائبل کے، پتہ نہیں 4000، کوئی کہتا ہے 50,000، لیکن اب ہم تو یہی کہہ رہے ہیں 4000، جتنا کم کرو اتنا بہتر ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہیں ظاہری نشانیاں، باطنی نشانیاں کیا ہیں؟ جو گپت نشانیاں ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کل کے اوتار جو ہوں گے وہ شنکر بھگوان کے اوتار ہوں گے، شیو جی کے اوتار ہوں گے۔ اب شیو جی کے اوتار کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سرکار امام مہدی گوھر شاہی کال کے اوتار کے شریر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح ہیں، آتما ہیں زمینی، اسی طرح سرکار امام مہدی گوھر شاہی کے شریر میں شنکر بھگوان کا دل ہے۔ اس طرح وہ شنکر بھگوان کے اوتار ہیں۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح جو ہے ان کے پاس برہما۔ اب وہ برہما کون ہے؟
برہما جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بولتے تھے. ابراہیم تھا، پھر براہیم ہو گیا، چینج آتا گیا نام میں. ابراہیم سے براہیم، براہیم سے برہما، برہما سے برہما. تو وہ پلٹ کے بعد وہاں چلی گئی. جس کو تم برہما بولتے ہو ہم اس کو ابراہیم بولتے ہیں. بات تو ایک ہی ہو گئی. ایک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ جو نامدان کی جو شکشا ہے، نامدان کا جو سلسلہ ہے، یہ شنکر بھگوان سے اس کی شروعات ہوئی. اور اب وہ شنکر بھگوان کا جو طاقت ہے، جو ان کی شکتی ہے، اب وہ سرکار گوھر شاہی کے شریر میں آ گئی. لہٰذا اب ان کی قدم چومنا ایسا ہی ہے جیسے شنکر بھگوان کے قدم چوم لی. ان کے قدم چومنا ایسا ہی ہے جیسے برہما کے قدم چوم لی. ان کے قدم بوسی کرنا ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے امید ہے کہ پرشورام تمہیں بیٹا سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ گفتگو سننے کے بعد بھی اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہو تو دوبارہ کر لینا سوال. میں بالکل جواب دوں گا بیٹے آپ کو. اپنا بہت بہت خیال رکھنا. بھگوان تمہیں کل کے اوتار سے ملائے. آمین. عالم غیب میں جو 3,50,00,000 مخلوق ہے، مخلوق تو نہیں ہے وہ تو اللہ کی برادری ہے. مخلوق قائم ہو، سب میں مساوات قائم ہے. سب کے پاس کن فیکون کی طاقت نہیں. سب کے پاس کہاں ہے؟ سب کے پاس تو نہیں ہے. یہ بات تصور غلط ہے کہ سب کے پاس ہے. اگر سب کے پاس ہے، نہیں سب کے پاس ہے نہیں تو پھر آگے اس کو کیسے کہیں گے؟ خدا تھوڑی کہہ سکتے ہیں اس کو. اب سب کا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت سارے خدا ہو گئے. خدا تو ایک ہی ہے، اللہ. اب جس طرح یہاں پر بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سب مرد باپ بھی ہیں. جس نے شادی کی، بچے پیدا کیے، وہ باپ ہے. آٹومیٹیکلی کوئی بھی مرد باپ تو نہیں بنتا ہے. باپ بننے کے لیے شادی کرے گا، بچے پیدا ہوں گے تب باپ بنے گا نا. اسی طرح ایک ہے اللہ اور ایک ہے الہ. الہ وہ ہے جس نے مخلوق بنائی ہے، جس کے پاس امر کن کی طاقت ہے. صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے میرے، کوئی معبود نہیں ہے. یہ بات کہی ہے نا. باقیوں کے پاس امر کن کی طاقت تھوڑی ہے. امر کن کی طاقت اگر ہوتی تو آرام سے بیٹھے ہوتے. امر کن کی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس. وہ کس کو کہتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں؟ وہ اللہ اکبر کس کو کہتا ہے؟ کیونکہ انسان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک غلام اپنے مالک کے کیسے مقابلہ کر سکتا؟ ہاں بالکل نہیں کر سکتا مقابلہ. تو جب وہ اشارہ کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، تو وہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے نا جن کے پاس امر کن کی طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ سب کے پاس ہے. نہیں، سب کے پاس کہاں ہے؟ سب کے پاس امر کن کی طاقت نہیں ہے. جس کے پاس ہے اس نے دنیا بنا کے بٹھا رکھا ہے نا تم. اب ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی وہیں سے آئے ہیں نا. تو یہ نبیوں کے بھیس میں یہاں پر آئے. تو انہوں زمین پہ آگے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی امر کن سے کچھ کیا ہے؟ امر کن ان کے پاس ہے ہی نہیں. ان کے پاس امر کن ہوتا ہے
پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے رومنز لگ جاتے، پکڑ کے لے جاتے، لٹکا دیتے، امر کن کی طاقت اگر ان کے پاس ہوتی تو نہیں تھا نا۔